کہ ہم اس دیش میں سچا مسلمان بن کر رہیں گے. ہمارے بھارت کے طرف جو نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو ہم اپنے بھارت کے لیے تو لڑیں گے ہی، لیکن ہم اپنے دشمنان بھارت کا بھی سر ان کے تن سے جدا کر دیں گے. اگر آپ کو ہماری اس دیش بھکتی پر ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہو تو اعلان لگا کر دیکھ لینا. سب سے پہلے اگر آپ کے بارڈر پر نظر کوئی آئے گا تو ٹوپی اور داڑھی والا مسلمان نظر آئے گا انشاءاللہ. او نیند میں دے رہے ہو تکبیر، ان کو نیند دور کرنی تھی. تو بہرکیف یہ ایک تاریخی پہلو ہے، ایک سیرت کے وہ عناوین ہے، وہ عنوان ہے، وہ مضامین ہے جو بیان نہیں کیے جاتے، نہیں آتے ہمارے سامنے. لیکن ہم وہ قوم ہے، دیکھ لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سے لے کر 1924 تک پوری دنیا کے اکثر حصوں میں حکومت مسلمانوں کی تھی. کب ٹوٹی حکومت مسلمانوں کی؟ 1924 ترکی میں. آج جو آپ لوگ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں نا، وہ ارطغرل غازی بہت بعد کے ایک سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی. سلطنت عثمانیہ تقریباً 9 ہجری کو سلطنت عثمانیہ ایک پوری تاریخ اس ارطغرل غازی میں پیش کیا دکھایا ہے. لیکن اگر آپ کو اس کی اتہاس، اس کی ہسٹری پڑھنا ہے تو ہسٹری انسائکلوپیڈیا آف ہسٹری آف نام ان کے جو ریئل نام ہے جعفر سلیم ایسے نام کر کے ہے، وہ نام پڑھیے. ارطغرل غازی شاید ایپیسوڈ کے اندر وہ کچھ سلیمان کر کے دکھایا ہے، لیکن اصل نام سلیم ہے. پڑھیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بہت بات کی بات، اس سے پہلے حکومت اگر کسی کی رہی ہے دنیا کے اندر، ملک شام، عراق، ایران، فرانس، ان سب جگہوں کے اوپر، اور یہ وسط ایشیا جہاں آج لڑائی چل رہی ہے، جہاں آج یہ یوکرین اور ادھر رشیا جو حملہ آکرمن کر رہا ہے، اس ایریا کے اوپر حکومت کسی کی رہی تھی تو مسلمانوں کی رہی تھی. 1924 میں کمال اتا ترک پاشا نے ان کی یہودیوں سے ہاتھ ملا کر اسلام کا جنازہ نکالا تھا، اسلام کو بیچ دیا تھا ان لوگوں کے ہاتھوں میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اے ایمان والو، مومن کامل بنو، اچھے اعمال کرو. لیستخلفنہم فی الارض، انشاءاللہ ہم زمین کے اوپر، انشاءاللہ نہیں بلکہ ضرور بالضرور. یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے تاکید کو خود قرآن میں استعمال کیا. لا یستخلفنہم، لام تاکید، نون ثقیلہ، یہ دونوں عربک کے اندر علماء جانتے ہیں جہاں تاکید کو استعمال کرنا ہو تو وہاں پر یہ دونوں لفظ ورڈ کو استعمال کیا جاتا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر یقیناً تم کو اقتدار دیں گے، تمہاری حکومت ہوگی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور سنو، اب سے پہلے جیسی حکومت دی تھی ہم نے، کما استخلف الذین من قبلہم، خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ، خلافت امویہ اور خلافت ناصریہ، خلافت سلطان صلاح الدین ایوبیہ اور خلافت فتوحات عثمانیہ 600 سال تک. یہ خلافت تھی اسلام کی، مسلمانوں کی، جو قرآن و شریعت کے بنیاد پر انصاف ہوا کرتا تھا. کسی کے مندر نہیں توڑے جاتے تھے، کسی کے چرچ کو نہیں نقصان پہنچایا جاتا تھا، بلکہ انصاف کیا جاتا تھا ان کے ساتھ. ہاں اگر وہ تنگ دستی، اگر وہ ظلم زیادتی کرتے تھے، اگر زمین کو تنگ کرنا شروع کرتے تھے تو ان سے پہلے بات کی جاتی تھی کہ تم نے ہمارے خلاف یہ بات کی ہے، تم نے ہمارے خلاف جنگ کی بات کی ہے. جب بات سے نہیں ہوتی تھی تب میدان میں تلوار لے کر نکلتے تھے. اور پھر یہ وہ مجاہد تھے جب 100 کا خاتمہ کرتے تھے تب جا کر یہ واپس لوٹتے تھے. یہ بزدل قوم نہیں ہے جناب. ایشیا مہادیپ اور امریکہ والوں، اس قوم کو بزدل مت سمجھنا. ہمارے رگوں کے اندر بھی حضرت سعد کا خون ہے، حضرت بی بی آسیہ کا خون ہے.
ہے, جنیرہ کا خون زنیرہ کا خون ہے, سمیہ کا خون ہے, حضرت طلحہ کا خون ہے, حضرت زبیر کا خون ہے, حضرت بلال حضرت حمزہ کا خون ہے. یہ وہ لوگ تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنگ بدر میں تیر کی بارش ہو رہی تھی, لیکن یہ وہ مجاہد تھے جو تیر دشمنوں کے تیر کو دیکھ کر پشت پھیر کر بھاگے نہیں تھے, بلکہ آپ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں. آپ علیہ السلام کے سامنے اس طریقے پر آپ علیہ السلام کو ایسے گھیر لیا اور پشت کر دیا دشمنوں کے طرف. محمد رسول اللہ نے کہا کہ میرے طرف چہرہ کیوں کیا, پیچھے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا, اے اللہ کے نبی, میں ان کے تیر کو دیکھوں گا, اگر ان کی طرف شکل کروں گا تو میں تیر کو دیکھ کر ڈر سے اگر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں آپ کو تیر لگ جائے تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا, شاید میری بخشش نہ ہو. اس لیے اللہ کے نبی آپ کے لیے 100 جانیں قربان, لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آج شریعت کا جنازہ مسلمان نکالتا ہے, کل تک میدان میں اپنی جان کی قربانی صحابہ پیش کرتے تھے. تیر پورے بدن سر سے لے کر پیر تک 90 زخموں سے چور چور کر دیا گیا تھا. صحابہ ان کے ہاتھ چل ہو جاتے تھے, لیکن نبی کو تکلیف نہ پہنچے, اپنی جان کی قربانی پیش کر دی جاتی تھی. میرے بھائیو, آپ علیہ السلام کو پھر بھی تکلیف نہیں دیتے تھے. آج ہم وہ قوم ہے کہ عید جیسے مبارک دن میں بھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جناب وہ ڈی جے بجا ڈالتے ہیں کہ بجاؤ ڈی جے. اسلام کی شان یہ نہیں ہے, اسلام اس سے بدنام ہوتا ہے. صحابہ کرام نے بڑی قربانی دے کر اسلام کو, محمد رسول اللہ کی ان کی شریعت کی حفاظت کی ہے. خدا را اس کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے. میرے بھائیو, ہاں میں ایک بات پھر سے کہوں کہ ہم وہ قوم ہے کہ بزدلی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. بزدل وہی بنتا ہے جو مسلمان عملی اعتبار سے کھوکھلا ہوتا ہے, بزدل بن جاتا ہے. ڈر, موت سے ڈر ہو جاتی ہے اس کو کہ نہیں جناب, پھر وہ ڈرنے لگتا بہت زیادہ. جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا موت سے نہیں ڈرے گا. کیوں؟ موت آنی. دنیا کے سب سے بڑی حقیقت کو اگر کوئی مانتا ہے, پوری دنیا کا انسان صرف موت کو مانتا ہے. ایک اللہ پر اختلاف ہے لیکن موت پر کسی کا اختلاف نہیں. پوچھ لیجئے ہندو بھائیوں سے, ایک ایشور پر اختلاف ہے لیکن موت پر اختلاف نہیں ہے. موت آنی ہے, ان کو بھی موت آنی ہے. مرتیو دنڈ اس لیے کہ ان کا ایک باضابطہ ایک ایشور کی طرف سے ایک متعین کیا ہوا ایک وہ جن کو یمراج یمدوت ہے ان کو موت کے لیے مسلط کیا. جیسے ہمارے فرشتے ہوتے ہیں ویسے ان کے یمراج. موت آنی سب کو آنی, لیکن جو مسلمان سچا ہوگا, نیک کام کرنے والا ہوگا, وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈر سکتا ہے. اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. اور جو نیکی کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہی ڈرے گا موت سے کہ نہیں ہم نے بہت سارے گناہ کی, تھوڑے اور مہلت مل جائے تو توبہ وغیرہ کر لوں تو اللہ کے سامنے. میرے بھائیوں, نہیں, آج ہماری کمزوری کی علامت ہے کہ ہم حق بات نہیں بول پاتے. حق بات بولنے کی عادت ڈالیے, اور یہ ایمان کی پہچان میں سے. آپ کی ایمان کا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان؟ حضرت جعفر طیار جب گئے ملکہ حبش کے پاس تو انہوں نے ان سے ڈر کر نہیں چھپائی کوئی بات, صاف صاف دو ٹوک لفظوں میں باتیں کہی کہ ہمارے نبی فلاں اور ہم یہ کام کرتے تھے, ہم یہ گناہ کرتے تھے. صاف صاف لفظوں میں بات کرتے تھے. آج زیادہ سے زیادہ کیا ہم اگر حق بات کرتے ہیں, میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگے گی, UAPA لگا کر اندر ڈالیں گے, موت کے گھات اتار دیں گے. کوئی بھی بات ہم قانون کے خلاف نہیں بولتے, سنویدھان کے خلاف نہیں بولتے. کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوں بیٹھے رہنے دیں, آپ اقتدار پر بیٹھیں بیٹھیے, ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کے کرسی سے ہم تو بلکہ دعا کریں گے کہ آپ کی زندگی جب تک ہو آپ کی موت بھی کرسی پر ہی آئے, کرسی پر بیٹھے رہیں, آپ کا مجسمہ بنا دیا جائے. ہم کو کرسی کی لالچ نہیں ہے مسلمانوں کو, لیکن آپ غلط کریں گے, آپ غلط کریں گے تو ہم کو بھارت کے جس سنویدھان کے ذریعے سے آپ کرسی پر بیٹھے اسی سنویدھان نے ہمیں بھی بولنے کا حق دیا. جس سنویدھان نے آپ کو بڑا لیڈر بنایا اسی سنویدھان نے ہمیں ناگرکتا کا حق بھی دیا. You have fundamental rights from 11, 12 and 236, 12 سے لے کر 36 تک
भारत के संविधान का आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक एक आम नागरिकता के फंडामेंटल राइट्स बयान किए गए। उनको पढ़ने की और उनको बोलने की, उनको अपनी जिंदगी के अंदर गौर फिक्र करके कानूनी एतबार से लड़ाई लड़ने की उसकी जरूरत है। ये जो मुसलमान दीनदार होगा इंशाअल्लाह कभी भी वो बुज़दिली की तरफ बात नहीं करेगा, वो मैदान में जरूर निकलेगा। और सुनिए मेरे मुस्लिम भाइयों, जिनके पास ईमान होगा, बड़ा ये तो दज्जाल से बड़े नहीं है ना। जब दज्जाल आएगा उसके तो एक हाथ में जहन्नम, दूसरे हाथ में जन्नत, एक हाथ में जन्नत दूसरे हाथ में जहन्नम। ये तो फिर भी ऐसे लोग हैं कि मरवाते भी नहीं, जेल में डलवा देते, 10 साल 15 साल में लोग बाहर आ जाते, इनके नापाक अज़ाइम का पता चल जाता। लेकिन जो दज्जाल होगा, दज्जाल इराक और शाम के बीच से निकलेगा और फिर वहां से निकलकर अस्फहान जाएगा और अस्फहान में 70,000 यहूदी इनके मुरीदीन होंगे। जैसे 10,000 वर्कर, बल्कि 10 करोड़ वर्कर इनके भगवा झंडों के मुरीद हैं, नफरती बातें करते हैं और उनकी वजह से ये इतराते हैं जनाब कि वी आर स्ट्रॉन्ग पर्सन, वी आर किंग ऑफ इंडिया। किंग ऑफ इंडिया आप नहीं, किंग ऑफ इंडिया भारत की जनता है, भारत की पॉपुलेशन है। मेरे भाइयों, इनसे बढ़कर दज्जाल की ताकत, वो तो यहां तक सूरज की रोशनी को रोक देगा, सूरज के ऊपर हुकूमत होगी, खजाने उनके पास होंगे, बादलों से बारिश करवाएगा, इतनी ताकतों का मालिक होगा। वो इंसान को मरे हुए जो मुर्दे 7 नस्ल तक दफन हो गए मट्टी में, लोगों के कहने पर शैतानों को कहेगा कि अब से 7वें नंबर पर इनका जो दादा परदादा लकड़दादा सकरदादा है उसकी शक्ल धारण करके तुम निकल जाओ। ऐसी ताकत होगी कि इंसानों के परदादा नजर लोगों के सामने आ जाएंगे कि हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ 50 साल पहले, जरा मेरे अब्बा को जिंदा करो। तो कब्र से शैतान उनके अब्बा की शक्ल लेकर निकलेगा। दज्जाल को इतनी ताकत होगी, उसके एक हाथ में बाग और एक हाथ में आग, यानी जहन्नम और जन्नत दोनों हाथों में, जिसको चाहे वो एक इंसान। लेकिन फिर भी उस वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कलमा पढ़ने वाले कि वो उनके इस जुल्म को देखकर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। वो वही मुसलमान होगा जो हमारे और आपके तरह नहीं होगा। अगर आज किसी नेता की तरफ से धमकाया जाता है तो जनाब पार्टी के साथ साथ ईमान भी बदल देते हैं, इसलिए कि जाकर बैठते उनके गोद में और बिल्कुल मजूसी बन जाते हैं कुछ ऐसे नाम निहाद मुसलमान जो मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन कभी भी कलिमा तक उनको याद नहीं होता, कलिमे की बात नहीं करते हैं, कलिमा नहीं पढ़ते हैं। ये वैसे ही लोग होंगे जो दज्जाल को देखकर अपने ईमान बदल देंगे। वो मोमिन होगा जो दज्जाल को देखकर कहेगा यू आर दज्जाल, तुम दज्जाल हो। तुम्हारे दज्जल के बारे में हमारे नबी ने कहा था, ए दज्जाल जितना जुल्म करना हो तो कर, मैं तुम्हारे जुल्म से नहीं डरूंगा। बिलाखिर वो ताकतवर होगा, अपने आप को कहेगा मैं खुदा हूं। लोग कहेगा तुम खुदा हो तो मेरे अब्बा को जमीन से जरा निकालो, तो शैतान को ऑर्डर देगा इनके बाप की शक्ल, कहेगा कि इनके बाप को निकालो, शैतान से साठ गांठ होगी, शैतान फौरन उनकी बाप की शक्ल बनकर लोगों के सामने आएगा। वो आदमी कहेगा ओह मैं तो फलां आदमी था, मेरा नाम तो अब्दुर्रहमान था, लेकिन आज से मैं आप ही को खुदा मानता हूँ। गया ईमान खत, दज्जाल का मुरीद बन जाएगा। उसके बाद कहेगा कि सर हमारे गुरुजी पीएम साहब, हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही है। तो दज्जाल कहेगा कौन सी खेत है तुम्हारी? जी वो नासिर भाई के साइड में जो है ना, वो वाली खेत है हमारी। अच्छा, बादल को ऑर्डर देगा जाओ भी बरस कराओ। नासिर भाई की खेत में के बगल में वो जो मुर्तद होगा बारिश हो जाएगी, नासिर भाई की खेत सूखी रह जाएगी। नासिर भाई के खेत में बारिश क्यों होगी? क्योंकि नासिर भाई कहेगा कि तुम दज्जाल हो नालायक, हमने पहचान लिया तुमको। क्यों? देखो तुम्हारे माथे में लिखा हुआ काफारा, तुम दज्जाल हो। और तुम्हारे फितने के बारे में हमारे नबी ने बयान किया और हमारे नबी की हदीस को हमारे उलमा ने बयान किया। हम जान गए तुम दज्जाल। मैं नमाजी हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। दज्जाल तुम्हारी ताकत से इन डुप्लिकेट
اور یہ تمہارے جادو کو دیکھ کر میں تم کو خدا نہیں مان سکتا۔ تو اب ناصر بھائی صاحب کی کھیت سوکھی رہ جائے گی، فصل بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ اعتماد کس پر رکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سچا مومن جو ہوگا وہ اس کے سامنے میں ان